جنرل سیکرٹری پی ایل ایف سینٹرل پنجاب، فارمر ڈویژنل مسعود شاہ صاحب، پی ایل ایف راولپنڈی ڈویژن، شاہد عباسی صاحب، آپ تمام ساتھی موجود ہیں، مجھے خوشی ہوئی. سب سے زیادہ مجھے خوشی آج اس بات کی ہے کہ جس بات سے میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، میں اس بات کے ساتھیوں کے پاس آج حاضر ہوا ہوں. اور مزید خوشی کی بات ہے کہ عبدالرشید شیخ صاحب یہاں تشریف فرما ہے. یہ پروفیشن میں مجھ سے بھی 2-3 سال سینئر ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے اب تمام ساتھیوں کا شکر گزار کہ آپ نے پی ایل ایف کی جو ڈویژن کے عہدیداران ہیں، ممبران پی ایل ایف ہے، آپ نے فاؤنڈیشن کے حوالے بفور پارٹیشن اینڈ آفٹر پارٹیشن اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. اور اس وقت بھی مسلم لیگ کے مقابلے میں جو اس کی قیادت جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پارٹی ہے، اور وہ یونینسٹ پارٹی پنجاب میں بھرپور سے وہ یونینسٹ پارٹی ہے، بالخصوص پنجاب لیگ کی نہیں بنی. وہ خضر حیات ٹوانا کی گورنمنٹ تھی، اور خضر حیات ٹوانا جو تھا وہ یونینسٹ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا. اور ایون آفٹر گورنمنٹ ڈگری کالج کا اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ کہ اس نے تسلسل سے اس پروسیس میں ہو رہا. تو یہ تحریک شروع ہوئی ایوب خان کے خلاف، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے پنڈی کے اسٹوڈنٹس کو، اور پنڈی کے اسٹوڈنٹس نے وہ تحریک شروع کی تھی. اور پھر شیخ صاحب کو یاد ہوگا جب 6 نومبر 1968 اور یہ انسیڈنٹ ایسے ہوا کہ ایک گروپ، یہ کیونکہ بہت سارے یگسٹر بیٹھے تھے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. ایک گروپ جو تھا اسٹوڈنٹس کا وہ لینڈی کو اتر گیا، اور اس زمانے میں اسٹوڈنٹس جاتے تھے. لینڈی کو اتر ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے کچھ فورن کموڈیٹیز مل جاتی تھی، تو اسٹوڈنٹس کیا لا سکتے تھے وہاں پہ. تو وہ اس گروپ کو انہوں نے کسٹمز والوں نے روک لیا، جس میں ہمارے اساتذہ بھی تھے. And I still recall that teacher. When I was student of a 4th class, he used to teach me in my school at that time. That was Miss Jain. And when I came to college, and she was teaching English in the government college also. So I still have a very great memories for her. تو وہ بھی ان کے ساتھ تھی، تو لڑکوں سے سامان چھین لیا. That was the start of a political agitation against field marshal. But ultimately political personalities, political leadership, they got involved in that agitation. اور جو شیخ صاحب ساتھ کی بات کرتے ہیں، تو بھٹو شہید اس وقت پر کانٹیننٹل نہیں تھا، اس وقت انٹر کانٹیننٹل تھا. تو ہم بھٹو شہید سے 7 نومبر 1968 کو ملے. That was the turning point in our political life also. تو بھٹو شہید نے تو جن حالات پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، وہ جو جنگ افواج پاکستان نے محاذ میں جیتی، تو یہ تاشکند میں فیلڈ مارشل ہار کے آ گیا. بنیادی اختلاف یہ تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب اس کی کیبنٹ سے علیحدہ ہو گئے. بھٹو صاحب نے اپنی ایک جماعت کی بنیاد رکھی اور 4 بنیادی اصول وضع کیے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، مساوات ہماری معیشت ہے،
اور طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ 4 بنیادی اصول تھے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ اصول دیے. ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت تھی. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں تھی، اور 1970 کا الیکشن ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی تائید سے، معاونت سے، سہولت سے پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن نہیں جیتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ الیکشن عوامی قوت کی بنیاد پہ جیتا، عوامی تائید کی بنیاد پہ جیتا، اور پھر ویسٹ پاکستان میں کلین سویپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے. اور پھر ایک الزام ہم پہ لگتا ہے جس کو ڈسٹورشن میں کہتا ہوں، اور وہ وضاحت اس وقت کے جو اخبار نویس تھے اکبر شاہ صاحب، اختر عباس صاحب نے ایک ایشو کو اس طرح ٹویسٹ کیا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ ایسٹ پاکستان میں تم اکثریت لے کے آئے اور ویسٹ پاکستان میں اکثریت لے کے آئے. بھٹو صاحب کا موقف یہ تھا. اختر عباس شاہ صاحب نے ایک لیڈ نکال دی کہ ادھر تم ادھر ہم، اور پھر مرنے سے پہلے اختر عباس شاہ صاحب اس بات کی وضاحت بھی کر کے چلے گئے کہ وہ لیڈ میں نے نکالی. لیکن اس وقت پاکستان 2 لاکھ کیوں ہوا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کوتاہیوں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے، ان کی کارستانیوں کی وجہ سے. الٹیمیٹلی پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بچا کچا پاکستان کا اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، اور آپ کو اور مجھے جو پاکستان ملا وہ بھٹو شہید کا ریکنسٹرکٹ کیا ہوا پاکستان ملا. اور یہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل ہسٹری، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آپ ایز اے لائر پڑھتے بھی ہیں، پڑھی بھی ہوگی، ایک سبجیکٹ بھی ہے لا گریجویٹس کے لیے. اتنا انفارچونیٹ پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہ 7 سال تک پاکستان کو آئین نہیں دے سکی. اس کے مقابلے میں ہندوستان میں 1951 میں اس کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ان کو کانسٹیٹیوشن دے دیا، اور یہ غلام گردشیں پاکستان کو آئین نہ دے سکے. 56 کا آئین دیا گیا لیکن اس پہ عمل درآمد نہ چل سکا. 2 سال بعد اس کو ایبروگیٹ کر سکے. یہ پولیٹیکل ہسٹری ہے. لیکن بھٹو شہید نے بالکل محسوس کیا کہ عوام کی شراکت داری کیسے اقتدار میں. اس سے پہلے اقتدار میں عوام کی شراکت داری نہیں، اور ہماری بار کے ممبر بہت سارے پارلیمنٹ میں بھی تھے. یاد بھی یاد عزیز بھٹی مرحوم، وہ الیکٹیبلز نہیں تھے جو ذوالفقار کے بھٹو میں گئے. خورشید میر صاحب الیکٹیبلز نہیں تھے لیکن قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وہ نمائندے بھی تھے، وہ ان کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے. اسی طرح مرحوم جاوید حکیم قریشی پنڈی سے. تو یہ سارے لوگ جو تھے، راجہ عبداللہ اس وقت ایم پی نہیں بنے تھے، بعد میں آئے. تو یہ وہ ہسٹری ہے کہ نان الیکٹیبلز کو اینٹیٹی ملی جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفے کی بنیاد پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کی بنیاد پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، اس کی بنیاد پہ لوگ پارلیمان میں پہنچے. اور پھر پاکستان کو ایک آئین ملا. اور یہ آئین بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے. یہ آسنا جیلانی کیس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل ہسٹری میں اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں، کہ اپریل 1972 جس ججمنٹ میں یحییٰ خان کو یوزر پر کہا گیا، اس ججمنٹ کے آنے پہ پھر انٹرم کانسٹیٹیوشن 1972 کا ہے.
اور 1972 کے انٹرنل کانسٹیٹیوشن کے